آج تک چشم فلک نے میرے پیغمبر جیسا کائنات میں کوئی اور دیکھا ہی نہیں۔ تبھی تو جبریل امی نے کہا تھا میں نے مشرق تا مغرب شمال تا جنوب میں نے پوری زمین کھنگالی ہے، لیکن جو حسن و جمال اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، جو کمالات اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، جو خواص اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، وہ کسی اور کو کائنات میں عطا نہیں کیا ہے۔ حکیم الامت و مجددین ملت حضرت شاہ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اگر جبریل امی کی بات کو یوں کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آقا میں نے کائنات میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہے، میں نے تو حضرت آدم کا حسن بھی دیکھا میدان عرفات میں نے تو حضرت آدم کا حسن بھی دیکھا جنت میں رہ کر، میں نے تو حضرت نوح کا حسن بھی دیکھا کشتی کا ملا بناتے ہوئے، ارے میں نے تو اس کا بھی حسن دیکھا جس کو دیکھنے والیاں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، لیکن میں اس نتیجے پر کسی کہنے والے نے یوں کہا حسن یوسف کو دیکھا تو کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ حضرت یوسف کو جس نے دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی ہے۔ میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات نے کہا تھا لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی ہے، اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے کلیجے کو چیر ڈالتی۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی ہے، اور یہاں تو ماجرا ہی الگ ہے، جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں بن دیکھے کٹ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا بھی حسن تھا، لیکن کائنات میں اللہ نے جو میرے پیغمبر کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ تبھی تو مولانا جامی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری۔ مولانا نانوتوی نے مولانا جامی کے شعر کا ترجمہ یوں کیا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر حضرت آدم کا وصف خلق تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت نوح کا وصف تبلیغ تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت ابراہیم کا وصف خلت تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت اسماعیل کا وصف ذبح ہونا تھا دین کے نام پر مرمٹنا تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت موسیٰ کا وصف کلام تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت عیسیٰ کا وصف اوپر جانا تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت یوسف کا وصف حسن تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا۔ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ حسن کائنات کا حسن جب پھیلا تو لامحدود تھا، جب سمٹا تو تیرا نام بن کر رہ گیا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کائنات کے تمام انبیاء کو یکجا نہ دیکھ کے الگ الگ دیکھنا چاہوں، بکھرا ہوا دیکھنا چاہوں، ان کے کمالات کو، اطوار کو، کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کریکٹر کو الگ الگ دیکھنا چاہوں تو وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو الگ الگ دیکھ لے، بکھرا ہوا دیکھ لے۔ اور اگر کوئی چاہے ہم تمام انبیاء کے کمالات کو، تمام انبیاء کے اوصاف کو، تمام انبیاء کے کردار کو، تمام انبیاء کے اخلاق کو، تمام انبیاء کے اطوار کو، تمام انبیاء کی محبتوں کو ایک جگہ یکجا دیکھنا چاہے، اکٹھا دیکھنا چاہے، جمع دیکھنا چاہے، ایک جگہ مل کے ہم تمام اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ میرے مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد اعلیٰ ہے، تو اتنا کہ تیرا ذکر جلی ہے۔ یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ خلاق اجل مالک کن صاحب ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ کئی لاکھ برس بیت گئے تیری ثنا میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ وضو بنا کر درود پڑھ کر قلم کو کاغذ پہ رکھ دیا ہے، مدد خدایا ثنائے احمد کا مرحلہ ہے۔
انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، طلباء نظام، ارباب خاص و عام، معزز مکرم محترم معززین علاقہ، قائدین شہر، سرفروش غیرت مند باوفا بہادر لیڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام یہی پیغام دنیا کے لوگوں کو دیتے چلے گئے، یعنی ہر کسی کا مشن رہا لا الہ الا اللہ۔ ہم بھی عبادت کے لائق صرف اللہ کو ہی مانتے ہیں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی نہیں کرتے۔ اور یہی تو جھگڑا تھا اللہ کے رسول کا اور مشرکین کا۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ابو لہب کیا کہتا تھا؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ عتبہ عتیبہ شیبہ کیا کہتا تھا؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ کہتا تھا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، 360 بتوں کو بھی مانتا ہوں۔ اے پیغمبر کمپرمائز کر لے، 1 سال عبادت تیرے خدا کی، 1 سال عبادت ہمارے بتوں کی۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ اور یاد رکھنا مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تو کہیں گے اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ کانوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ تمہیں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ دنیا کے نظام کے معاملات کو کون چلاتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ وہ کہیں گے اللہ نے سارے کام کیے۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اللہ کو تو مانے لیکن یکتا نہ مانے، اللہ کے وجود کو تو مانے لیکن اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، وہ چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ وہ نمازی بھی ہو پھر بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ میرے ساتھ عبادت میں اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا میں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور باقی جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ عاص بن وائل مشرک ہے، دنیا سے چلا گیا، اللہ کو مانتا تھا۔ عاص بن وائل ان کے لڑکے عمر بن عاص اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ایک مسئلہ تو بتلا دیں۔ ابو داؤد کی روایت، فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے والد نے دنیا میں بڑی اچھائیاں کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، رفاعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے مجھے وصیت کی میری وفات کے بعد میرے طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے کیا اگر میں اپنے والد کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دوں تو کیا میرے والد کو قبر میں اس کا فائدہ ہوگا؟ میں قربان اپنے اکابر کے قدموں پر۔ اکابر دیوبند کا یہ عقیدہ ہے جب تک بندہ دنیا میں رہے نیکی کرتا رہے اس کو ثواب ملتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے اس کے حق میں کوئی دعا کرے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، ایصال ثواب بھی ہوتا ہے۔ کوئی قرآن شریف پڑھ کر ان کی روح کو بخش دے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں، لیکن ایصال ثواب وہ جس کی اجازت شریعت دے گی۔ یا رسول اللہ 100 غلام اگر ہم اپنے والد کی طرف سے آزاد کریں تو کیا میرے والد کو قبر میں اس کا فائدہ ہوگا؟ جانشین عبداللہ جگر گوشہ آمنہ سرور کائنات
فخر موجودات نے فرمایا، او عمر بن عاص، 100 غلام تو دور کی بات، تو اگر 1000 غلام بھی آزاد کر دے تب بھی تیرے والد کو قبر میں اس کا ذرہ 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 برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجود کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، یکتا نہیں مانتا تھا۔ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا تھا۔ نبی نے آ کر ہمیں بتایا لا الہ الا اللہ، یہ پیغام دیا اور یہی مشن کو لے کر تمام کے تمام چلے، اور نبی نے آ کر ہمیں یہ پیغام سنا دیا، اور یہی تو جھگڑا تھا۔ نبی نے آ کر معاشرے کی اصلاح کی، ہمیں پہلا عقیدہ دیا، اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو رازق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو حی ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، نہ اس کی ابتدا ہو نہ اس کی انتہا ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہو، جو قیوم ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو علم کامل و مکمل رکھتا ہو، جو ما کان کو بھی جانتا ہو، ما یکون کو بھی جانتا ہو، جو کائنات میں ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں ہو، جو ہو رہا ہو اس کو بھی جانتا ہو، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہو۔ اگر معبود ہونے کی یہ صفات اس ذات کے اندر پائی جاتی ہے تو صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ خالق ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ مالک ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ حی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، نہ اس کی ابتدا ہو نہ اس کی انتہا ہو۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ قیوم ہو، وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے علم کامل و مکمل ہو، وہ ما کان کو بھی جانتا ہو، ما یکون کو بھی جانتا ہو، جو کائنات میں ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں ہو، جو آئندہ ہونے والا ہو اس کا بھی علم ہو، جو ہو رہا ہو اس کا بھی علم ہو۔ اگر معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک ایک بندے کو جزا دینے پر قادر ہو، ایک ایک بندے کو سزا دینے پر قادر ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ معبود ہونے کی تمام صفات وہ صرف ایک ذات کے اندر پائی جاتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور یکتا بھی مانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت تو کرے لیکن یکتا نہ مانے، اللہ کے وجود کو تو مانے، توحید کو نہ مانے، وہ چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ پہلا عقیدہ دیا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ ہو گیا تو دوسرا عقیدہ دیا کہ وقت کے نبی کو مانو، نبی کا کلمہ پڑھو، نبی کی نبوت کا اقرار کرو۔ جب یہ ہو جائے اور نبی کو ماننا ہے، بئی طور ماننا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، اگلا جز بھی ضروری ہے۔ اگر نبی آدم تو آدم صفی اللہ، اگر نبی بدلا ہے تو نوح نجی اللہ، اگر نبی بدلا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، اگر نبی بدلا ہے ابراہیم خلیل اللہ، اگر نبی بدلا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، اگر نبی بدلا ہے موسیٰ کلیم اللہ، اگر نبی بدلا ہے عیسیٰ روح اللہ، اگر نبی بدلا ہے پیغمبر یوسف صدیق اللہ، اگر پیغمبر بدلا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا عقیدہ دیا لا الہ الا اللہ۔ جب یہ ہو گیا تو دوسرا عقیدہ دیا کہ وقت کے نبی کو مانو، اور نبی کو ماننا ہے اللہ نے قرآن میں سمجھایا، نبی کو بئی طور مانو کہ جو جنس تمہاری وہی جنس نبی کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ابراہیم نے مانگا تھا اللہ نبی بھی دینا اور انہی میں سے دینا، اللہ نے دعا کو قبول کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے نبی بھی دیا ہے اور انہی میں سے دیا۔ لفظ انسانیت میں ہم اور نبی برابر ہیں، لیکن یاد رکھنا حجر اسود کو پتھر کہنا یہ اس کی توہین نہیں، لیکن اسے عام پتھروں کے ساتھ ملانا یہ اس کی توہین ہے۔ زمزم کو پانی کہنا یہ اس کی توہین نہیں، لیکن انہیں عام پانی جیسا پانی کہنا یہ اس کی توہین ہے۔ ٹھیک اسی طرح کالی کملی والے مصطفیٰ سرور کائنات، فخر موجودات، آمنہ کا لاڈلا، عبداللہ کا دلارا، تمام مخلوق انسانی کے حسین پھول، خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو بشر کہنا، انسان کہنا یہ حضور کی توہین نہیں، لیکن عام انسانوں جیسا انسان کہنا جو صفات ہماری وہی صفات نبی کی۔ بلکہ میں یوں کہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لے کر جائیں گے، پھر مٹی سے نکالیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان حبشیا دفن فی المدینہ، ایک حبشے کا شخص وہاں سے چلتا چلتا آیا، مدینہ منورہ پہنچ گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مدینہ منورہ میں موت واقع ہو گئی، وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی میں اس کو دفنایا گیا۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں، انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ امتی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا، پیغمبر کو بھی مٹی سے بنایا جاتا۔ امتی انسان ہے مگر عام ہے، نبی انسان ہے مگر خاص ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی عام ہے، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی خاص ہے، امتی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا۔ اب یوں سمجھیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی کی جہاں پر قبر ہے، جہاں پر اللہ کے نبی آرام فرما ہے، اس جگہ کو اللہ کے نبی نے جنت قرار دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا امتی بھی انسان ہے، نبی بھی انسان ہے۔ امتی انسان ہے زمین کی مٹی سے اور نبی انسان ہے جنت کی مٹی سے۔ ہم نبی کو انسان اعلیٰ مانتے ہیں۔ امتی کے وجود میں مٹی زمین کی، نبی کے وجود میں مٹی جنت کی۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو آتی ہے، نبی کے وجود سے پسینہ نکلے خوشبو آتی ہے۔ امتی ماں کے پیٹ میں ہے، خواص الگ ہے، نبی ماں کے پیٹ میں ہے، خواص الگ ہے۔ امتی کی ولادت ہو احوال اور ہے، نبی کی ولادت ہو احوال اور ہے۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو آتی ہے، نبی کے جسم سے پسینہ نکلے خوشبو آتی ہے۔ امتی کے وجود سے تھوک نکلے بیماریاں پھیلتی ہے، نبی کے وجود سے لعاب مبارک نکلے شفا پھیلا کرتی ہے۔ امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرما ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی سو جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی آرام فرما ہے لم یحتلم قط، کپڑے کبھی ناپاک نہیں ہوتے۔ امتی سو جائے ان کی آنکھیں بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرما ہے تنام عینہ ولا ینام قلب، نبی کی آنکھیں تو سوتی ہے مگر نبی کا دل مبارک جاگتا ہے۔ امتی قبر میں ایسے ہے جیسے دنیا میں سونے والا، نبی قبر میں ایسے جیسے دنیا میں جاگنے والا۔ امتی قبر میں ایسے، امتی جب دنیا سے چلا جائے تو ان کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، نبی دنیا سے تشریف لے جائے ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امتی دنیا سے چلا جائے جسم پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، نبی دنیا سے چلا جائے جسم پر یقیناً وفات ہے لیکن دل پر حیات ہے۔ امتی جب خواب دیکھے تو غلط ہو سکتا ہے، نبی خواب دیکھے غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی بشر تو ہے، بنی آدم ہونے کی وجہ سے مولانا نانوت بھی فرماتے ہیں امتی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا، نبی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جاتا وہ مٹی عام ہے، نبی کو جس مٹی سے بنایا جاتا وہ مٹی خاص ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہوا جو فرق زمین اور جنت میں ہے وہی فرق امتی اور نبی میں ہے، یا جو فرق امتی اور نبی میں ہے وہی فرق زمین اور جنت میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا امتی انسان ہے زمین کی مٹی سے اور نبی انسان ہے جنت کی مٹی سے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا، اور آپ کو پتہ ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ آج تک چشم فلک نے میرے پیغمبر جیسا کائنات میں کوئی اور دیکھا ہی نہیں، تبھی تو جبریل امی نے کہا تھا میں نے مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، میں نے پوری زمین کھنگالی ہے، لیکن جو حسن و جمال اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، جو کمالات اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، جو خواص اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کیا، وہ کسی اور کو کائنات میں عطا نہیں کیا ہے۔ حکیم الامت و مجددین ملت حضرت شاہ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اگر جبریل امی کی بات کو یوں کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آقا میں نے کائنات میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہے، میں نے تو حضرت آدم کا حسن بھی دیکھا میدان عرفات میں نے تو حضرت آدم کا حسن بھی دیکھا جنت میں رہ کر، میں نے تو حضرت نوح کا حسن بھی دیکھا کشتی کا ملاح بناتے ہوئے، ارے میں نے تو اس کا بھی حسن دیکھا جس کو دیکھنے والیاں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، لیکن میں اس نتیجے پر کسی کہنے والے نے یوں کہا حسن یوسف کو دیکھا تو کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر، حضرت یوسف کو جس نے دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی ہے۔ میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات نے کہا تھا لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی ہے، اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے کلیجے کو چیر ڈالتی۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ جس نے حضرت یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹی ہے، اور یہاں تو ماجرا ہی الگ ہے، جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں بن دیکھے کٹ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا بھی حسن تھا، لیکن کائنات میں اللہ نے جو میرے پیغمبر کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ تبھی تو مولانا جامی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری۔ مولانا نانوتوی نے مولانا جامی کے شعر کا ترجمہ یوں کیا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر حضرت آدم کا وصف خلق تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت نوح کا وصف تبلیغ تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت ابراہیم کا وصف خلت تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت اسماعیل کا وصف ذبح ہونا تھا دین کے نام پر مرمٹنا تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت موسیٰ کا وصف کلام تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت عیسیٰ کا وصف اوپر جانا تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا، اگر حضرت یوسف کا وصف حسن تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا۔ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ حسن کائنات کا حسن جب پھیلا تو لامحدود تھا، جب سمٹا تو تیرا نام بن کر رہ گیا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کائنات کے تمام انبیاء کو یکجا نہ دیکھ کے الگ الگ دیکھنا چاہوں، بکھرا ہوا دیکھنا چاہوں، ان کے کمالات کو، اطوار کو، کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کریکٹر کو الگ الگ دیکھنا چاہوں تو وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو الگ الگ دیکھ لے، بکھرا ہوا دیکھ لے۔ اور اگر کوئی چاہے ہم تمام انبیاء کے کمالات کو، تمام انبیاء کے اوصاف کو، تمام انبیاء کے کردار کو، تمام انبیاء کے اخلاق کو، تمام انبیاء کے اطوار کو، تمام انبیاء کی محبتوں کو ایک جگہ یکجا دیکھنا چاہے، اکٹھا دیکھنا چاہے، جمع دیکھنا چاہے، ایک جگہ مل کے ہم تمام اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ کائنات کے پرکیف نظاروں کی قسم چشم کائنات نے دیکھا نہ محمد جیسا، اور بولوں تو کس طرح بولوں باتیں کمال کی، حد ہے کہ حد نہیں آپ کے حسن و جمال کی۔ اور اقبال کہتا ہے جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے اے لوگو، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، ذرا لفظ محمد بول کر تو دیکھو ادب سے ہونٹ بھی ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں۔